رومانٹک ناول اسٹوڈیو کی پیشکش ناول محبت کے سخت رنگ، تحریر اور آواز شہر بانو۔ سکندر حویلی کی صبح آج معمول سے بہت مختلف تھی۔ رات کے طوفان اور حرین پر ہونے والے حملے کے بعد حویلی کے در و دیوار پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ حرین اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رات کے اس لمحے کو یاد کر رہی تھی جب شاہ میر نے اسے اپنے سینے سے لگا کر دنیا کی ہر بلا سے بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کا دل اب شاہ میر کی زبردستی کی محبت کے سامنے آہستہ آہستہ پگھلنے لگا تھا۔ اچانک حویلی کا حال چیخ و پکار کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ حرین نے گھبرا کر نیچے دیکھا۔ شاہ میر سکندر حال کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے بالکل سرخ تھیں اور چہرے پر وہ جلال تھا جو حویلی کے ملازمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سامنے رانیہ اور عالیہ بیگم اپنے بیگز کے ساتھ کھڑی کانپ رہی تھی اور رات کو پکڑے گئے گنڈے نے سب سچ اگل دیا تھا کہ اسے حرین کو راستے سے ہٹانے کے لیے رانیہ نے بھیجا تھا۔ تم دونوں کی ہمت کیسے ہوئی شاہ میر سکندر کے گھر میں رہ کر میری حرین پر ہاتھ ڈالنے کی؟ ہمت کیسے ہوئی تم دونوں کی؟ شاہ میر کی گرجدار آواز سے حال کا فانوس تک ہل گیا۔ شاہ میر میری بات سنو، یہ سب جھوٹ ہے، یہ کوئی چال ہے۔ عالیہ بیگم نے روتے ہوئے صفائی دینی چاہی۔ خاموش، شاہ میر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ کرایا۔ اگر تم دونوں عورتیں نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں اسی وقت تم دونوں کو وہ سزا دیتا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھتی۔ اب ایک سیکنڈ بھی اگر تم دونوں اس حویلی میں نظر آئی تو میرا اگلا قدم بہت برا ہوگا۔ نکل جاؤ میری حویلی سے ابھی اور اسی وقت۔ رانیہ نے تڑپ کر شاہ میر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ذلت اور حسد، پاگل پن کا ایک عجیب طوفان تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے ناخن اپنے ہاتھوں میں گاڑتی ہوئی اپنی ماں کے ساتھ حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکل گئی۔ لیکن جاتے ہوئے اس نے حویلی کی طرف ایک زہریلی نظر ڈالی جس کا مطلب صاف نظر تھا، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ حال میں سناٹا چھا جانے کے بعد شاہ میر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا حرین کے کمرے کی طرف بڑھا۔ حرین دروازے کے پاس کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ شاہ میر نے اندر آ کر دروازہ بند کیا۔ اس کا غصہ حرین کا معصوم چہرہ دیکھتے ہی برف کی طرح پگھل گیا۔ وہ حرین کے بالکل قریب آیا۔ حرین نے ڈر کر اپنی پلکیں جھکا لیں، لیکن شاہ میر نے بہت نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ حرین نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی، لیکن شاہ میر نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا حرین، میں نے اس زہر کو اپنی کائنات سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے، شاہ میر نے بہت ہی رومانٹک اور دھیمی آواز میں کہا۔ حرین نے نم آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ شاہ میر صاحب، رانیہ بیگم آپ کی منگیتر تھی، میری وجہ سے ان کا گھر، میری منگیتر صرف تم ہو، میرا گھر صرف تم سے ہے۔ شاہ میر نے حرین کی بات کاٹتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا۔ اس نے نہایت پیار سے حرین کی پیشانی پر لب رکھ دیے اور ایک طویل سانس لیتے ہوئے بولا، تمہاری یہ معصومیت ہی میرا جنون ہے حرین۔ اب اس حویلی میں صرف شاہ میر سکندر کی محبت کے رنگ ہوں گے اور تمہیں ان رنگوں میں رنگنا ہی ہوگا۔ حرین نے شرم سے اپنا چہرہ شاہ میر کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔
حویلی کی ٹھنڈی ہوائیں اب ان دونوں کے ملاپ کی گواہ بن رہی تھیں۔ لیکن خوشی کا یہ لمحہ بہت عارضی تھا۔ حویلی سے دور ایک سنسان سڑک پر کھڑی رانیہ نے اپنے موبائل سے کسی کو فون لگایا۔ اس کے چہرے پر ایک ہولناک اور زہریلی مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی دوسری طرف سے فون اٹھایا گیا، رانیہ نے چبا چبا کر کہا، شامر نے مجھے حویلی سے نکال دیا ہے، اب باری ہماری ہے۔ حورین کی کمزوری اس کے بھائی ہیں نا، بس پھر کچھ ایسا کرو کہ حورین خود روتی ہوئی شامر کا ہاتھ چھوڑ کر میرے پیروں میں آ گرے۔ رانیہ اب حورین کے بھائیوں کو نقصان پہنچا کر کون سا کھیل کھیلنا چاہ رہی ہے؟ کیا شامر حورین کے خاندان کو رانیہ کے اس وار سے بچا پائے گا؟ اور جب حورین پر اپنے بھائیوں کی زندگی کا دباؤ آئے گا تو کیا وہ شامر کی محبت کو چھوڑ دے گی؟ جاننے کے لیے دیکھیے اگلی قسط۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آ رہی ہے تو رومانٹک ناول اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔